بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ صارم اور صارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ایک نوجوان علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسے استاد کا انتخاب کیا جو یونان کی گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگوں سے سوال کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو ایسے ایسے خیالات سے نوازا، یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ وہ ان کے ذہنوں کا آپریشن کیا کرتا تھا اور دل کے اندر وہ بات ڈال دیا کرتا تھا جو اس وقت مروجہ نظام کے بالکل خلاف تھا۔ اس نوجوان نے، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سقراط کی، سقراط کا انتخاب کیا۔ وہ نوجوان استاد کے پاس چلا گیا۔ وہ روزانہ اس کے ساتھ پھرتا، لیکن استاد صاحب نے ابھی اسے نہ تو کچھ کرنے کو کہا تھا اور نہ کسی سے منع کیا تھا، حتیٰ کہ طالب علم کی جھنجھلاہٹ شروع ہو چکی تھی کہ یہ استاد مجھے آخر کب کچھ سکھائے گا۔ اس نے بے صبری اور بے چینی کا مظاہرہ شروع کیا، جس کو سقراط نے بھانپ لیا۔ ایک دن وہ اسے بے خبری کے انداز میں ساحل پہ لے گیا اور ساحل پہ لے جا کر اس سے کہا کہ پانی کے اندر دیکھو کیا ہے۔ اس نے تھوڑا جھانکا اور کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ اس نے پھر دیکھا اور پھر انکار میں کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا اور غور سے دیکھو۔ جب اس کی ناک پانی کے ساتھ لگ گئی تو اس بوڑھے فلسفی نے اس کی گردن پانی میں دبا دی اور وہ اس کو دبائے رکھا۔ جب اس کا سانس بالکل گھٹنے کے قریب تھا یا مرنے کے وہ قریب تھا، اس نے یکدم اس کی گردن چھوڑی۔ اس نوجوان نے فوراً پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ اس نے فوراً جیسے اس کو ہوش آیا، یعنی اس نے اپنے اعصاب جیسے ہی بحال کیے، اس نے کہا، بوڑھے فلسفی، کیا آپ مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ کیا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری جان لے لو؟ سقراط نے اس کی طرف دیکھا اور ایک سوال کر ڈالا اور پوچھا کہ جب آپ کا چہرہ پانی کے اندر سے نکلا تھا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اس نے حیرانگی اور غصے بھرے انداز میں کہا کہ میں نے سب سے پہلے سانس لیا تھا، اور میں کیا کرتا؟ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر بوڑھے فلسفی نے جواب دیا کہ جب تک تم کو علم کی طلب اتنی نہ ہو جائے جیسے آپ کو سانسوں کی ضرورت ہے، اس وقت تک میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ بغیر طلب کے یہاں کچھ نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو وہ اتنا تھوڑا ملتا ہے جس کو آپ کسی بھی کھاتے میں نہیں رکھ سکتے۔ علم روشنی، علم نور، علم جس ہمارے مذہب کا جس سے آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہاں وہی علم۔ کیا وہ ایک ایسی سستی چیز ہے جو بغیر طلب کے مل جائے گی؟ کیا وہ ایک ایسی ناکارہ چیز ہے جو بغیر چاہت کے مل جائے گی؟ آج کل ہم ساری چیزوں کی تگ و دو کرتے ہیں، کاغذوں کے ٹکڑوں کے لیے، سند کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن کیا کبھی علم کا ہمیں نشہ لگا؟ کیا کبھی ہمیں علم کا چسکا لگا؟ یا کیا کبھی ہمیں علم کی ایسی ضرورت پیش آئی جیسے ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے؟ تو شاید اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ جب آپ بڑے بڑے انسانوں کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں، چاہے ان میں ڈکٹیٹر ہوں، چاہے ان میں کوئی بھی بڑا آدمی ہو، ایک چیز ان میں کامن دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے ان کا علم کے ساتھ لگاؤ، وہ ہے ان کا کتابوں کے ساتھ لگاؤ۔ جب انسان اپنا تعلق کتابوں سے جوڑتا ہے تو اس سے بہت سارے ذہین لوگوں کے کارنامے بھی ہوتے ہیں،
اور تجربات بھی، انسان جب اپنے آپ کو ان سے بھرتا ہے تو اس سے ذہن ترقی کرتا ہے۔ جب ذہن ترقی کرتا ہے تو انسان اپنے اندر بڑی بڑی چیزوں کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ انسان کا سب سے خوبصورت احساس وہ علم ہے جو انسان سیکھتا ہے، لیکن شاید ہماری ترجیحات کچھ بدلی ہوئی ہیں۔ آج علم ہمیں وہ کھوٹا سکہ دکھائی دیتا ہے جو دولت کے مقابلے میں بہت کمتر محسوس ہوتا ہے۔ آج علم ہمیں ایک ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے جو طاقت کے مقابلے میں جس کی روشنی مدھم پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، چانکیہ کا قول تھا، مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اس کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس نظریے کو فالو نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو نبیوں والا طریقہ فالو کریں جس نے سب سے زیادہ علم پہ زور دیا اور اس مال و زر کے پیچھے بھاگنے کو کنڈم کیا اور انسانیت کو انسان ہونے کا شرف سکھایا اور بتایا کہ جب تک انسان خود نہیں سیکھتا دوسروں کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ دولت انسان کو گمراہی سے نہیں بچاتی، سٹیٹس انسان کو گمراہی سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو چیز انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ اس کی ذہنی آبیاری ہے، وہ اس کے ذہن کی زرخیزی ہے، اور وہ ذہن کی زرخیزی اس وقت آتی ہے جب انسان کا ذہن تدریجاً ترقی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے موسم میں آپ ایک برتن بھی رکھ دیں تو بوند بوند کر کے وہ برتن بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ یا کچھ نہ کچھ الفاظ سیکھیں یا کچھ نہ کچھ نصیحتوں پہ عمل کریں تو ہمارے ذہن کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم علم کو ترجیح دیں اور علم کے جو 7 چیزیں ملتی ہیں اس کو نعمت خداوندی سمجھیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ السلام علیکم۔